اورنگزیب یہ تیری چونی ہے کہ جس چونی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا امیر کر دیا. اس چونی کے میں نے چند بیج خریدے تھے کپاس کے, میں نے اس کو اپنے کھیت میں بویا, اس میں اتنا برکت اتنا برکت اتنا برکت اتنا برکت اتنا برکت اتنا بڑا میں کسان ہو گیا کپاس کا کہ اللہ نے اتنا امیر کر دیا کہ علاقے میں میری امیری کے چرچے ہونے لگے. پورے علاقے میں میری امیری کے چرچے. اس میک سے اچھی اور اس میک سے بہتر میری آواز خالی آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سن کے کسی کی دے نہیں رہے. یہ میک والے ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مان یا مت مان, میں تیرا مہمان کروں گا وہی جو من کی ہے. نہیں سنیں گے آپ ان کو. مجھے سنانا, میں بغیر میک کے بھی سنا دوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ ٹینشن نہ لیں. مجھے آواز اللہ نے بہت دی ہے. مجھے بتاؤ اورنگزیب یہ چونی ہے کہاں کی؟ اورنگزیب نے کہا حضور اس چونی کے بارے میں نہ پوچھو, یہ ایک راز ہے جو میرے رب کے درمیان پوشیدہ ہے. ہائے ہائے ایک راز ہے. کہا تجھے بتانا تو پڑے گا. کہنے لگا حضور یہ میں نہیں بتا پاؤں گا, ایک راز ہے, اس راز کو میرے اور میرے رب کے درمیان رہنے دے. اگر یہ کھل گیا راز تو حضور ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے وہ اجر نہ ملے. یار آپ ہی یا تو بات کر لو یا مجھے ہی بول لو. آپ لوگوں نے ایک ایسا تو میک لگایا کہ مجھے شاید کئی مہینے کے بعد ایسے میک میں تقریر کر رہا ہوں, اور پھر آپ بھی بول رہے ہو اوپر سے. یار عجیب مسئلے ہیں آپ لوگوں کے. کتنی محنت سے میں تقریر کر رہا ہوں, کتنی محنت سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں, اور آپ لوگ پھر بھی نہیں چھپیں گے. تو پھر آپ کا آنے کا مقصد ہی کیا؟ گھر چلے جاؤ, اپنے بیوی بچوں میں بات کرو. اتنی کام کی بات, اتنی کام کی گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ سن لیں ذرا. مجھے بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے بولنے میں, اور آپ سنیں گے تبھی میں سنا پاؤں گا. اورنگزیب نے کہا حضور یہ میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے, اس کو نہ بتا سکوں گا. ملا احمد جی بننے کا نہ بتا سکے گا تو سن, یہ وہی چونی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے امیری دی ہے, جیسی بھی ہے مگر یہ بڑی بابرکت چونی تھی. خدا کی قسم اگر حلال کے لقمے کم ہو, حلال کے سکے کم ہو, لیکن خدا کی قسم حرام کے بہت پہ بھاری ہوتے ہیں, بہت پہ بھاری ہوتے ہیں, بہت پہ بھاری ہوتے ہیں. ملا احمد جی بننے کا بادشاہ کوئی اور بات ہو تو بتا. کہنے لگا حضور کا دن آرام کریں اور اس کے بعد میں تشریف لے جائیں. بادشاہ نے سارے وزیروں کو بلایا, سارے وزیروں کو بلا کے بادشاہ نے فرمایا اب مجھے اپنا اپنا حساب دو. سارے وزیروں نے اپنا اپنا حساب دیا. لوگ جو کیشیئر تھا, جو آمد و خرچ کا رجسٹر اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا, بادشاہ نے اسے بلایا. کہنے لگا تو اپنا حساب دے, کتنا آیا کتنا گیا, سارا حساب دیا, مگر ایک چونی کا حساب نہ دے سکا. کہنے لگا حضور ایک چونی میرے حساب سے باہر چل رہی ہے, اس کا حساب میں نہیں دے سکتا. اورنگزیب نے کہا مجھے اس چونی کا بھی حساب چاہیے. مجھے اس چونی کا بھی حساب چاہیے. کہنے لگا حضور کہاں سے دوں, وہ چونی میں نے کسے دی ہے اس کا نام پتہ ہی نہیں. بادشاہ نے کہا معاملہ کیا ہے, مجھے معاملہ تو بتا. کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ ایک دن آدھی رات تھی, کڑاکے کی بارش تھی, بڑی تیز بارش ہوئی, بڑی تیز کی بارش, بہت تیز کی بارش. کہنے لگا حضور میرے گھر جو رجسٹر تھے آمد و خرچ کے جس میں میں لکھتا تھا, بارش میں میرے گھر کی چھت ٹپکنے لگی. جب بارش میں میرے گھر کی چھت ٹپکی تو میرے رجسٹر بھیگنے لگے. جب میرے رجسٹر بھیگے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا ان رجسٹروں کو الگ کر دو. میری بیوی رجسٹر الگ کرنے لگی, میں رجسٹر الگ کرنے لگا, لیکن بارش اتنی تیز تھی, چھت اتنی زیادہ ٹپک رہی تھی کہ میں رجسٹر الگ نہ کر سکا. بارش بہت تیز ہونے لگی,
میری بیوی نے کہا میں تھک گئی, رجسٹر زیادہ ہے, ہمارے گھر میں کوئی ایسی سوکھی جگہ لگ نہیں رہی جہاں پر ان رجسٹروں کو بچا دیا جائے, کسی مزدور کو پکڑ کے لا تاکہ وہ آئے اور جلدی جلدی ان رجسٹروں کو ہٹوا دے. میں نے کہا اب رات میں کون ملے گا, تیز کی بارش ہے. کہا گا جا, ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشان حال ہو تجھے مل جائے. کہنے لگا حضور, اورنگزیب کی بارگاہ میں بولا حضور میں گھر سے نکلا کہ شاید کوئی مجھے مل جائے, لیکن کوئی نظر نہیں آیا. جیسے ہی میں نے اپنی دیوار کے قریب دیکھا تو ایک شخص چپکا ہوا کھڑا ہے, اس کے چہرے پہ نقاب پڑا ہے, چہرے پہ کپڑا ہے. میں نے کہا کیسے کھڑا ہے؟ کھڑے ہونے والے کا مزدور تھا, رات میں مزدوری کرنے نکلا تھا, نائٹ کی ڈیوٹی کرنے نکلا تھا, لیکن تیز بارش ہونے کی وجہ سے میں کام نہ کر سکا. تیری تیز بارش ہونے کی وجہ سے مجھے کام نہ مل سکا, اس لیے تیری دیوار کی پناہ لے لی. یہاں اپنے آپ کو چھپا کے کھڑا ہوں ورنہ بہت زیادہ بھیگ جاتا. یہاں تھوڑا سا مجھے بچاؤ ملا ہے اس لیے کھڑا ہو گیا. تو یہ کہنے لگا مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے, اگر ہو سکے تو میرے گھر میں تھوڑا سا کام کر دے. اس کھڑے ہونے والے نے کہا کام کیا ہے؟ کہا میرے رجسٹر بھیگ رہے, ان رجسٹروں کو اٹھا اور اس کو اس جگہ پہ رکھ دے جو پانی سے الگ ہے. کہنے لگا وہ مزدور میرے گھر آ گیا. بادشاہ اورنگزیب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا کیشیئر, کہنے لگا حضور میں نے رجسٹر ہٹائے, میری بیوی نے ہٹائے, میرے مزدور نے ہٹائے. رجسٹر ہٹا کے جب مزدور فارغ ہوا کہنے لگا مجھے میری مزدوری دے دے. میں نے جب جائزہ لیا تو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. میں نے کہا صبح آ جانا تجھے مزدوری دوں گا. مزدور نے کہا مجھے صبح کو ٹائم ملتا ہی نہیں ہے, مجھے دن میں ٹائم ملتا ہی نہیں ہے, اس لیے رات کو تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہوں اور کبھی کبھی مزدوری کر لیا کرتا ہوں تاکہ میرے بچوں کا کھانا چلتا رہے, میری بچوں کی روزی روٹی چلتی رہے, اس لیے مجھے ابھی دے دے جو دینا ہے. کہنے لگا حضور اس وقت میرے پاس ایک چونی تھی, وہ چونی میں نے اٹھائی اور اس مزدور کو دے دی. مزدور چونی دیا اور چلا گیا, جا کر کے اپنے گھر چلا گیا ہوگا. بس میں اپنے گھر رہا. حضور وہ مزدور تھا کون, وہ چونی کا پتہ ہی نہیں. اورنگزیب نے کہا اس مزدور کا نام میں بتاؤں کون تھا, اپنے رجسٹر میں لکھ دیتا کہ حساب مکمل ہو جائے. کہنے لگا حضور تیز کی بارش تھی, بازار میں سناٹا تھا, یہ راز مجھے یا میری بیوی کو پتا ہے, آپ کو کیسے پتا مزدور کون تھا؟ کہا مجھے پتا. تو کہنے لگا حضور بتائے نام, وہ مزدور کون تھا؟ تو اورنگزیب نے کہا لکھ شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب. میں تھا وہ مزدور, میں تھا, قدموں پہ گر گیا. افضل ایک بات بتاؤ, تم نہیں مانو گے یار, وہ نہیں مان رہا تم تو مان جاؤ. تو مائک اس کے پھک جائیں گے تو مائک رکھ کے میں, ارے یار مائک پھک جائیں گے تو میں بغیر مائک کے کروں گا. اچھا لیجیے اور میں آپ کو تقریر کر کے دکھاؤں. بولیے سبحان اللہ. ان کے مائک پھک جائیں گے, ان کے مائک میرے گلے سے زیادہ قیمتی ہیں. نہیں مجھے آپ کوئی نہیں کہیں گے مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تقریر ہی نہیں کروں گا. آپ بنا مائک کے میں تقریر کروں گا, اور میری گارنٹی ہے, میری ماں بہنیں بیٹھی ہے, اگر وہاں تک آواز نہ آئے تو میری گارنٹی ہے. اورنگزیب نے کہا سن دیکھ اس پر اورنگزیب کا نام. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس دن جو مزدوری کرنے نکلا تھا وہ اورنگزیب. دیکھ میرا نام. ہائے ہائے, ہاتھ کانپ رہے, نکلا ہاتھ تھرا رہے. کہنے لگا حضور مجھ سے کہہ دیتے تو بیت المال کا خزانے کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا. اورنگزیب نے کہا تو کھول دیتا, مگر مرنے کے بعد حساب کون دیتا؟ بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضرت علامہ مفتی غلفام رام پوری زندہ آباد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو کھول دیتا مگر حساب کون دیتا؟ جی ایک آج ہم ہیں پڑوسی کی مینٹ دعوے پڑے, جی ہم ہیں قبرستان کے برابر میں کھیت آ گیا تو ان کلمہ پڑھنے والوں نے قبرستان بھی نہ چھوڑے. اللہ. ایک ہم ہیں بیوی کا مہر ادھار بن گیا تھا تو بڈھا ہو گیا, جی پوتی پوتا کا ہو گیا, مگر ابھی تک بیوی کا مہر نہ دے سکا. ایک ہم ہیں جہیز کے نام پہ تو بلیرو, جہیز کے نام پہ تو بڑی بڑی گاڑیاں, لیکن بیٹی کے ورثے کے نام پہ ہم اس کو بانٹ کے ہی نہیں دیتے. ارے کتنا اچھا ہوتا جن کے حق پہ